السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے ترجمۃ القرآن تفسیر اور اپنا درس جو ہے شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور انشاءاللہ زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 81 کا ترجمہ بالتفسیر بیان کروں گی، تو لہذا ملاحظہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 81 جس کا ترجمہ بالتفسیر بیان کر رہی ہوں، لہذا ملاحظہ فرمائے۔ وَإِذْ انبیاء کا عہد، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں نے آتَيْنَاكُم مِّن کتاب، جو کچھ تمہیں کتاب و حکمت اور حکمت سے دیا ہے، یعنی جو کچھ میں نے کتاب اور حکمت سے دیا ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُم، پھر تمہارے پاس کوئی رسول مصدق لما، رسول آئے اور تمہاری کتاب کو سچا بتائے، مصدق لماکم لتؤمنن، اور تمہاری کتاب کو سچا بتائے تو اس رسول پر بہی ولن تنصرنہ، تو پھر اس رسول پر ایمان لاؤ۔ قال، اور اس کی مدد کرو، اقررتم، اور پوچھا کیا تم نے اقرار کیا، اقررتم واخذتم، قال، اور پوچھا اقررتم واخذتم، کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے علی ذالکم اسری، اور کیا تم نے اس پر میرا عہد لیا، یعنی اسرانی، ذالکم اسرانی، اور اس پر تم نے میرا عہد لیا۔ بولے قالو، بولے اقررنا، قال فاشہدوا، ہم نے اقرار کیا، فرمایا تو آپ گواہ رہو، قال فاشہدوا، تو فرمایا کہ آپ گواہ رہو، اور وَأَنَّ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو ناظرین، اب اس آیات کا ترجمہ اور تفسیر کچھ ایسے ہے۔ اس آیت میں وہ حقیقت دہرائی گئی ہے کہ کوئی نبی اپنی بندگی کی تعلیم نہیں دیتا، صرف ایک اللہ کی بندگی سکھاتا ہے۔ عام لوگوں کا ذکر ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبر سے بھی اقرار لیا، یعنی پیغمبروں سے بھی اقرار لے رکھا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے نبیوں اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہو تو کرتا ہوا آئے گا، یعنی پہلے نبیوں کی اور پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا، تو ضرور ہے کہ پہلا نبی بعد میں آنے والے کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے، اور اگر اس کا زمانہ پائے تو اپنی امت کو پوری طرح تاکید کر جائے کہ بعد میں آنے والے پیغمبر، یعنی بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان لا کر اس کی مدد کرنا اور اس قسم کی وصیت کر جانا بھی اس کی مدد کرنے میں داخل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد تمام انبیاء سے لیا گیا تھا، کیونکہ آپ سب سے آخر میں آنے والے تھے،
اور سب نبی آپ سے پہلے ہو گزرے تھے۔ ظاہر ہے ان نبیوں نے اپنی اپنی امتوں سے بھی یہ اقرار لیے ہوں گے۔ چاچا حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس قسم کا عہد نبیوں سے لیا گیا، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوئے تو قرآن مجید اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فیصلہ کریں گے۔ اس آیت میں موجود ہے کہ مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے پھر اچھا کیا تم اقرار کرتے ہو۔ سب نبیوں نے عرض کیا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عہد پر تم بھی گواہ رہو اور تم اسے بھی اس کے ساتھ بھی گواہ ہو۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 82 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ عہد شکنی، اس کو کچھ عنوان ایسے دیا گیا ہے، فمن تولی بعد ذالک فاولئک، پھر جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو وہی لوگ ہم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی فاسق ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ جن لوگوں پر عہد توڑنے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے ان سے مراد امت کے وہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ سب سے بڑے نافرمان شمار ہوں گے۔ تو نبی آدم کی پیدائش کے وقت ہی حضرت اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ انسان عقل کا کچا اور حرص و حواس کا پتلا ہے، بدی کی طرف مسلسل مائل ہونے کی طرف رجحان رکھتا ہے، طمع اور لالچ میں آ کر ایمان جیسی دولت میں لٹانے سے گریز نہیں کرتا۔ تو ناظرین، اس لیے اس کی ہدایت کا سامان ضروری ہے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، لیکن ظاہر ہے نبی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہتا، ایک کے بعد دوسرے کا آغاز ضروری ہے۔ تو چنانچہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس نظام کی کامیابی کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے ایک برادری قائم کر دی جائے، انہیں ایک ہی قسم کے اصول اور کلمات بتائے جائیں، اور رشد و ہدایت کی بنیادی قواعد ایک ہی جیسے عطا کیے جائیں، اور ساتھ ہی سب کو ایک دوسرے کی حمایت کی تاکید بھی فرما دی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ متعصب اور تنگ نظر لوگ صرف اسی مذہب کو آخری مذہب سمجھ بیٹھے جو صرف خود ان کے نبی نے بتایا، اور بعد میں آنے والے نبی کو جھٹلانا شروع کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لے لیا، یہ تمام پیغمبر اپنے قول کے مطابق اپنی امتوں کو اس امر کی ہدایت کرتے رہے۔ تو ناظرین، منجمد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور بزرگ ہستیوں نے بھی بنی اسرائیل اور نصارہ کو اپنے بعد میں آنے والے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کلی نشانیاں بشارتیں دی، لیکن ان کی امتوں نے ان بزرگوں کی باتوں کی طرف بہت کم دھیان دیا اور آسمانی کتابوں کو بدل ڈالا، معنی اور مفہوم میں فرق ڈال دیا، اور ہر طرح کی سرکشی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کو پہچان لینے کے بعد ماننے سے انکار کر دیا، اور اپنے نبیوں کے احکام ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے اس طرح نافرمانی کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور نافرمانوں کی فہرست میں شامل ہو گئے، اور یعنی ان کا شمار نافرمانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا۔ فاسق انہی لوگوں کو کہا گیا جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور اس کے
اس کی نافرمانی کے مجرم قرار پاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 83 اس کا ترجمہ بھی تفصیل بیان کر رہی ہوں، جس کو عنوان کچھ دیا گیا ہے، دین و حق کی مخالفت۔ تو ناظرین، ترجمہ کچھ ایسے ہے، افغیر دین اللہ یبغونہا ولہم، رب اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں اور اسی کے وَلَهُ الْأَسْلَمَ، اور اسی کے حکم میں ہے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور زمین میں ہے خوشی یا لاچاری سے، اور اسی کی طرف سب پھر جائیں گے۔ تو ناظرین، اس آیات کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ ان حالات میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام جیسا عالی شان مکمل ترین مذہب اختیار کرنے کو تیار نہیں تو پھر کون سا دین پسند کرتے ہیں؟ کیا ایسا دین تلاش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مذہب سے بالکل علیحدہ ہے، یا کسی خود ساختہ مذہب کے خواہش مند ہے؟ حالانکہ دنیا میں ہمیشہ سے خدا کا دین ہی اسلام رہا ہے، جس کے معنی ہے حکم برداری، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کسی رسول یا پیغمبر کے واسطے سے پہنچے تو اس کے آگے سر جھکا دینا۔ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں، یہ وہی اسلام ہے، اسے چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی، اس سے منہ موڑ کر حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان کو ہرگز نہ چاہیے کہ اپنی خواہش اور پسند کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دے، خواہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم خوشی کا باعث ہو یا اس کی تعمیل میں انہیں لاچاری یا مجبوری محسوس ہوتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بعض ایسے ہیں جو اس کے احکام کو خوشی سے تسلیم کرتے ہیں، مثلا فرشتے، نیک انسان اور عبادات گزار بندے، اور بعض ایسے ہیں جو اسے مجبوراً مانتے ہیں، جیسے منکرین حق۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کہیں اطمینان نہیں مل سکتا۔ ان منکرین حق پر یہ تمام باتیں اس دن روشن ہو جائیں گی جب سب کے سب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوں گے اور حاضر ہوں گے۔ تمام مخلوقات کو بالآخر وہی لوٹ کر جانا ہے۔ ہر عقل مند کو چاہیے کہ اس روز کی پیشی کے لیے پہلے سے تیار ہو جائے، اور اگر یہاں وہ نافرمانی میں مشغول رہا تو وہاں کیا منہ دکھائے گا؟ ناظرین، یہ دین، اللہ تعالیٰ کا دین، یہ لفظ پہلے بھی کئی بار استعمال ہو چکا ہے۔ دین کے معنی ہے طریقہ اور راستہ، یعنی وہ طریقہ، فکر و عمل جو کسی کام کے فکر و نظر اور صحیح عمل کی بنیاد ہو۔ ہر جماعت خاص نظریات کے حامل ہوتی ہے، یہی نظریات اس کے طرز فکر کو معین کرتے ہیں، پھر انہیں اس کے مطابق وہ تمام اپنی رہن سہن، معاملات اور تہذیب و تمدن کو ڈھالتی ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 84 جس کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ انبیاء کا سلسلہ، اس کو عنوان کچھ ایسے دیا گیا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ کیسے ایک کے بعد دیگرے ہوا۔ قل آمنا باللہ وما انزل الینا، تو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اترا، یعنی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اترا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، اور جو کچھ اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق و یعقوب، اور اسحاق پر اور یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کو، اور والنبیون من ربہم،
اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمِينَ، اور نہ ان میں کوئی فرق سمجھتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ناظرین، ان آیات کا یعنی اس آیات کا تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کا ماننا، اس کے احکام کو مانے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن مجید کی صورت میں ہم پر اترا، اور نبیوں کا جو اہم سلسلہ ہے اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ہم ان تمام احکامات کو بھی مانتے ہیں جو حضرت ابراہیم اور ان کی نسل میں انبیاء پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر۔ ان کے بعد ہم اس کلام الہی پر یقین رکھتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا، یعنی توریت، اور اس کتاب پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، یعنی انجیل۔ ہمارے نزدیک یہ سب نبی اللہ کی طرف سے ہیں اور راست باز اور سچے تھے، ان پر کلام نازل ہوا تھا، وہ برحق تھا۔ ہم ان سے کسی ایک میں ہی تفریق نہیں کرتے، کسی کو سچا اور کسی کو نعوذ باللہ جھوٹا نہیں کہتے، کیونکہ ایک نبی کی تکذیب بھی کفر میں شامل ہو جاتی ہے، خواہ باقی سب کو نبی مانا جائے، اور ہم صحیح معنی میں مسلمان اللہ کے فرما بردار ہیں اور تمام انبیاء کرام پر اور سابقہ کتابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ لہو مسلمون کے فکرے میں مسلمانوں کا موقف بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان ان تمام نبیوں کو سچا مانتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ ان آیات سے اہل کتاب کو تقلید کے لیے نمونہ پیش کرنا مقصود تھا۔ اگر تم مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ سیدھی راہ اس پر چل پڑو تو منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت 85 جس کا ترجمہ تفسیر پیش کروں گی، اور اس کو عنوان اسلام کے سوا یعنی فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو کوئی دین اسلام کے سوا چاہے، یعنی فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور یہ مکمل اور جامع ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اس لیے اگر تم اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتے ہو تو اسلام سے ہمکنار ہو جاؤ، اس کے سبب نجات اور سرخروئی حاصل ہوگی۔ تم اگر اس بات کو سمجھ لینے کے باوجود اپنی ضد پر ڈٹے رہو گے اور اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو تلاش کرو گے تو یقیناً وہ غلط، گمراہ کن اور من گھڑت ہوگا۔ اس لیے ہرگز قبول نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں کو اس کفر و انکار کی سزا ملے گی، آخرت میں وہ اپنے آپ کو خسارہ میں پائیں گے۔ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے اور آخرت میں اس دنیا کے اعمال کا پھل ملے گا۔ جو شخص اس دنیا میں محنت اور کاوش کر کے نیک عمل کا بیج بوئے گا، اسے آخرت میں ضرور سردار اور آرام ملے گا، اور جو ہر درمی اور بغض کی بنا پر دنیا کمائے گا یا کمانے میں لگا رہا ہے، جائے پرستی میں مگن رہا، اسے وہاں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کوتا اور اندیش نہ بنے، بلکہ دور اندیش بن کر نیک عملی کی روش اختیار کریں، اور نہ آخرت کے خسارے سے بچنا محال ہے، یعنی ورنہ آخرت کے خسارے سے بچنا محال ہے۔
دور اندیش وہ ہے جو بہتر انجام کے لیے کوشش کرے، خصوصاً ایسا انجام جو مستقل صورت کا ہے، محض عارضی اور وقتی نہیں۔ تو ناظرین، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اللہ کا دین چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلنا چاہے گا تو اس کی یہ کوشش قابل قبول نہ ہوگی، اسے اس کی سزا اس دنیا میں بھی دی جائے گی اور آخرت میں بھی اسے خسارہ برداشت کرنا پڑے گا۔